ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کشید راستہ کربلا کربلا، حق کشید راستہ کربلا کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین۔ اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، اسلام سے تعلق رکھنے والے تمام غیور مسلمانوں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا کسی ملا سے رشتہ ہو تو ہم اس کے پورے خاندان کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں، ہمارا کسی پیر سے الفت اور عقیدت ہو جائے تو ہم اس کے پورے خاندان کے احوال سے مکمل واقفیت رکھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کیسے مسلمان ہے جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے خاندان کے بارے میں مسلمانوں کو کوئی خبر نہیں ہے۔ آئیے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے علماء نے، بہت سارے بزرگان نے اپنے اپنے انداز میں آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کی، اور یقیناً انتہائی مؤثر، انتہائی علمی گفتگو تھی۔ میں ایک طالب علم انداز سے عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، محمد کی بیٹی کی قبر کو گرایا گیا، تم نے اپنی قبر کس خوشی میں بنا رکھی ہے؟ میں عالم انسانیت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو 10 محرم کو اپنے بڑوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، یہ بھی ایک دیا ہوا ملا کا درس تھا کہ مسلمانوں کو قبروں پر مصروف کر دیا جائے تاکہ آل رسول پر ہونے والے ظلم سے یہ واقف نہ ہو سکے۔ داخل یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، آج شوال ہے، اگر سچے دل سے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہوتا تو آج چند لوگ سڑکوں پہ نہ ہوتے، پوری دنیا کی سڑکیں مسلمانوں سے بھری ہوتی، ہر بندہ یہ احتجاج کر رہا ہوتا۔ میں اس وقت بھی بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ جب ہمارے احباب سعودی آل سعود کو مسلمان کہتے ہیں۔ یار خدا کا خوف کیجیے گا، کیا اسلام میں 40 شادیوں کی اجازت ہے؟ کیا اسلام میں جمعے میں 5 بیویاں ہارنا شریعت ہے؟ کیا اسلام میں 90 بیویاں ایک پیر میں رکھنا شریعت ہے؟ تو جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کو پامال کیا ہو ان کا شریعت مصطفیٰ سے رشتہ کیا ہے؟ خدا کی عظمت کی قسم، ہمیشہ منافق کے کئی رخ ہوا کرتے ہیں، اور آنے یہود کے یہ رخ ہم نے اس وقت دیکھے تھے جو محمد رسول اللہ کی قبر کو چومنا تو بدعت کہتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے نزدیک فاتحہ پڑھنا تو بدعت و حرام سمجھتے ہیں، لیکن جب مولانا سمیع الحق فضل الرحمان کے والد کی قبر پہ آتا ہے امام کعبہ تو وہاں بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آج تک مسلمانوں کو پتہ نہ چلا کہ جس کا عرب میں اسلام آیا ہے، پاکستان میں ایمان آیا ہے، اس کا اسلام مصطفی سے تعلق ہی کیا ہے؟ آلہ سعود مرد آباد، آلہ سعود مرد آباد، آلہ سعود مرد آباد، آلہ سعود مرد آباد، آلہ سعود مرد آباد۔ میں نہ کہتا شاید یہ جملہ آج سوال ہے، اور آپ نے اپنے نعرے کو اتنا بلند کرنا ہے کہ یہودی قبروں میں سوئے ہوئے اور میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرقد مطہر میں آرام فرماتے ہوئے آپ کی آواز کو سن کر اس بات کے گواہ ہو جائے کہ آپ اس کی بیٹی کے دشمنوں کے مخالف بن کے نکلے ہو۔ اور یاد رکھیے گا دوستان گرامی، اپنی آواز کو بلند کیجیے گا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، اور 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ بلند آواز سے لبیک یا زہرا، 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 لبیک یا زہرا،
اپنے سینے کی طاقت سے اور دلوں پر نفرتوں کے سے نکال کر پوری طاقت سے لگا رہے مرد آباد مرد آباد آل سعود مرد آباد مرد آباد مرد آباد آل سعود مرد آباد مرد آباد مرد آباد آل سعود مرد آباد ہاں یاد رکھیے گا آل سعود کو قبروں سے دشمنی ہوتی تو شاہ فیصل کی قبر نہ بنائی جاتی آل سعود کو قبروں سے دشمنی ہوتی تو ابن تیمیہ منحوس جس نے قبروں کے خلاف فتویٰ دیا تھا آج اس کی مزار نہ ہوتی آل سعود کے نزدیک قبروں کو بنانا شرم جرم ہوتا تو پھر صاحب کو اللہ کی قبر نہ بنائی جاتی ان کو قبر سے دشمنی نہیں ہے ان کو قبر والوں سے دشمنی ہے ہاں میرے دوستان گرامی یاد رکھیے گا صرف محمد کی بیٹے کی قبر کی بات نہیں ہے محمد کے دادا کی قبر محمد کے چچا کی قبر محمد کے بابا کی قبر محمد کے اصحاب کی قبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی قبر سب کو مسمار کر دیا گیا اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی یہ بات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے کہ قبروں سے لڑنا سنت رشید ہے یہ بنو امیہ کی سنت ہے یہ بنو امانہ کی سنت ہے اور یاد رکھیے گا میں نے اپنے کل کے لائیو پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آج کے دن عاشور کے دن سے کم نہیں ہے کیوں 10 محرم پر زہرا کے بیٹے کے لاشوں کو پامال کیا گیا اور 8 شوال پر رسول اللہ کی شکستہ پہلو بیٹے کی مزار کو شہید کیا گیا ہمیں عزیزہ نے گرام میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کلمہ پڑھنے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ تم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے انصاف سے بتاؤ تو تمہارے باپ کی قبر کی ایک اینٹ توڑے تم اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو لیکن میرے سوال کا جواب دو تمہارے باپ کی اسلام میں قبر کی حیثیت کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا رضا فاطمہ رضا آئی وسخط فاطمہ سخطی فاطمہ رضعت منی من احبها فقد احبني ومن احبني فقد احب الله توجہ سے ساتھ کرانی ومن ابغضها فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله آپ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ اگر کلمہ بندے سے نیچے سینے تک اترا ہوتا تو مصطفیٰ کی زندگی کا ایک جملہ یاد ہوتا میں عموماً اپنے خطابات میں کہتا رہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی مسلمان اہل اسلام اپنی تقاریر میں اپنے بھائیوں سے اپنے ماننے والوں سے عقیدت مندوں سے کہتا ہے کہ یہ ایک سبزی ہے جس کا نام ہے کدو اسے خالی کدو نہ کہا کرو اسے کدو شمیر کہا کرو کیوں کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سبزی پسند تھی میں کہتا ہوں ڈوب کے پرچا مسلمان سبزی کی محبت تجھے یاد آ گئی جس فاطمہ کے لیے محمد کھڑے ہوتے تھے وہ تو بھول گیا کوئی لگا جاؤ فاطمہ پکاؤ نہیں ہاں میرے سوال کا جواب دیجیے گا اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء موجود ہو اور میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو کیا انبیاء بیٹھے رہیں گے نہیں انبیاء کی کیا مجال ہے کہ میرا مصطفیٰ تشریف لائے اور وہ بیٹھے رہے 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو جائیں گے تو جس کے ادب کے لیے نبوتیں کھڑی ہوتی ہے کلما جاءت فاطمہ وہ کام ہی رہا ایک بار کی بات نہیں ہے ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے اگر دن میں رسول کے سامنے فاطمہ 10 مرتبہ بھی آئی تو نبی 10 مرتبہ کھڑا ہو گیا 100 مرتبہ آئی تو رسول بھی 100 مرتبہ کھڑا ہو گیا اور صرف کھڑا نہیں ہو گیا اخذا بجدینا آگے بڑھ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے فقبلہا محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اجلسہا علی مجلسہی اور جہاں میرا مصطفیٰ بیٹھا ہوتا تھا اس جگہ چھوڑ کر اس جگہ پہ بیٹی کو بٹھاتے تھے کیوں کس لیے اس امت کو دکھا کے اس امت کو بتا کے
کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کی منزلت کیا ہے، فاطمہ کی عزت کیا ہے. میں یہاں پر ایک اہل حدیث عالم علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد اسحاق مدنی مرحوم کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. تو فرماتے تھے کہ یاد رکھو جن جن کو مصطفیٰ سے دشمنی تھی، اب توجہ نہیں کرتا، جن جن کو محمد مصطفیٰ سے جتنی دشمنی تھی انہوں نے اپنی دشمنی کے بدلے مصطفیٰ کی بیٹی سے لیے، اور جن جن کو علی سے دشمنی تھی انہوں نے کربلا کے بعد علی کی بیٹیوں سے بدلے لیے. میرے عزیزان گرامی یہی وجہ تھی کہ خدا کے لیے مجھے اس سوال کا جواب دو. آپ بھی بیٹیوں والے کھڑے ہو، آپ بھی بہنوں والے کھڑے ہو، آپ نے آج تک کسی 18 سال کی ایسی بچی کو دیکھا جس کے سر کے بال سدھر گئے؟ کبھی آپ نے 18 سال کی کسی مزدور کو دیکھا کہ جس کی کمر جھکی ہوئی ہو؟ آپ نے کبھی 18 سال کی کسی پردہ کو دیکھا جو آثار سوٹی کے سہارے سے چلتی ہو؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہائے محمد تیری بیٹی کہ اپنا مقدر، خدا کی عظمت کی قسم. امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لکھتا ہے آفت بعد رسول اللہ سدت اشہر فما زہدت تلک المدہ. محمد کی بیٹی اپنے بابا کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، لیکن کسی نے فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے فاطمہ بندے میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کیا کرتی تھی محمد کی بیٹی؟ بابا کی قبر پہ جاتی تھی، دونوں ہاتھ دے کر کہتے تھے یا بابا یا رسول اللہ، اے میرا بابا، اے نبیوں کے نبی بابا، اے رسولوں کے رسول بابا. سبت علیہ مسعد، اپنی قبر سے باہر آ کے دیکھ تیری فاطمہ بڑی ہو گئی ہے، تیری فاطمہ کی کمر تھی جو ٹوٹ گئی ہے. ہاں یہ جملہ صرف نہیں کہا، آگے سارا کہتے ہیں سبت اللہ سرنا لگیا، اے میرے بابا، اے نبیوں کے نبی بابا، اے رسولوں کے رسول بابا، تیرے بعد تیری بیٹی پر اتنی مصیبتیں آئی، اگر روشن دنوں پہ آتی تو اندھیری راتوں میں بدل جاتے تھے. بس عزیزان گرامی خدا آپ کو سلامت رکھے، سوائے ہمیں آل محمد کے دنیا کے کسی غم میں ڈر رہا ہے. میں کسی شیعوں کی بیٹے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی پاکستانیوں کی بیٹے کی بات نہیں کر رہا، میں اس محمد کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں جس کی شفاعت کی تم امید رکھتے ہو، جس کا کلمہ پڑھ کے اس کے امتی کہلاتے ہو. یاد رکھیے کلمہ پڑھنے والا، اگر تم نے زندگی میں محمد کی بیٹی کی قدر نہیں کی تو آخرت میں محمد کے سامنے کیسے پیش ہو؟ آخرت محمد کے سامنے کیسے جا کے کہو گے اے رسول اللہ میری شفاعت فرما دیجیے کہ اللہ نے تجھے یہ تو بتایا کہ میرا نبی قیامت میں کدھر کہے گا امتی 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 امتی. جس نے فاطمہ کو مارا ہوگا کیا مصطفیٰ اسے بھی امتی کہے گا؟ جس نے فاطمہ کو رلایا ہوگا کیا میرا مصطفیٰ اس کو بھی امتی کہے گا؟ خدا کی عظمت کی قسم یاد رکھیے گا کوئی بندہ پہاڑ کے برابر سونا چاندی بانٹ دے اور ساری زندگی عبادت کرتا کرتا مر جائے، اگر آل محمد کے دل میں دشمنی رکھتا ہے تو اس کی اور ابلیس کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو آل محمد کے سنی ہے یا شیعہ ہے جو بھی ہے ہم سب کو آل محمد کے پیروکاروں میں شامل فرمائے اور دشمنان بطول سے دشمنان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے بھی آئیے اور میرے نعروں کا جواب بھی دیتے رہیے گا. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. سارے مل کے لبیک یا زہرا.